بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم عجل لولیک الفرج بحق چہاردہ معصومین علیہم السلام۔ کچھ تسبیح فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے امت محمدیہ کو آپ کی تسبیح کا تحفہ عطا ہوا ہے، جو عام طور پر ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات میں سے تسبیح فاطمہ کا نام دیا گیا ہے، اور فقہاء اور محدثین نے اسے تعقیبات نماز کے باب میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ من لا یحضرہ الفقیہ اور علل شرائع میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد ماجد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے گھریلو کام کاج کے لیے کسی ملازمہ کی درخواست کی، تو رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملازمہ کے بجائے آپ کو اس تسبیح کی تعلیم دی اور فرمایا، آیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو کسی بھی خدمتگار سے بہتر ہے؟ پھر فرمایا، جب تم سونے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ سن کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے کسی خدمتگار کی بجائے اس ذکر کو قبول کیا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ صدوق نے اسے کتاب من یحضرہ الفقیہ جلد 1 صفحہ 321 کے باب وصف صلاۃ میں، اور شیخ طبرسی نے علل شرائع جلد 2 صفحہ 366 کے باب ادب المصلح میں ذکر کیا ہے، جبکہ اس روایت کو مکارم الاخلاق طبرسی صفحہ 280 کے علاوہ مکتب خلفاء کے امام بخاری نے صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 24 باب مناقب علی اور سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 209 باب التسبیح عند النوم میں بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح جناب زہرا علیہ السلام کو تعلیم دی، اس وقت سے لے کر مرتے وقت تک آپ نے اس پر عمل کیا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد اور مسلمانان عالم میں یہ تحفہ یادگار کے طور پر باقی رہا، اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ نماز کی تعقیبات میں سنت موقدہ کی حیثیت کی حامل ہے۔ ملاحظہ ہو کافی 3 صفحہ 343، مکارم الاخلاق صفحہ 281، بحار الانوار جلد 82 صفحہ 332 اور ثواب الاعمال میں ہے۔ عن ابی خالد القمات عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال تسبیح زہرا فاطمہ علیہ السلام فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ فی کل یوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح میرے نزدیک 1000 رکعت یومیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ 281 میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اونی دھاگے کی ایک تسبیح بنائی جس میں 34 گانٹیں تھیں، اور اسی سے آپ مذکورہ تعداد کے مطابق تکبیر، تحمید اور تسبیح کیا کرتی تھیں، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ نے آپ کی قبر کی کچھ مٹی لی، جس سے 34 دانے درست کر کے ایک دھاگے میں پرویا، اور اس پر ہی یہ ذکر کیا کرتی تھیں۔ لیکن سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی تربت پاک سے خاک شفا کی تسبیح تیار کی گئی،
کیونکہ خاک شفا کی فضیلت دوسری تمام زمینوں سے زیادہ ہے۔ حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام نے واجب نمازوں کی تاکیبات میں اس تسبیح کو بہت اہمیت دی ہے اور ساتھ ہی اس کی تاکید بھی کی ہے، لیکن اس بارے میں یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ جو شخص اس کی پابندی کرے گا یا اسے پابندی سے بجا لاتا رہے گا وہ کبھی بدبخت اور برے انجام سے دوچار نہیں ہوگا۔ شیخ کلینی نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من سبح تسبیح فاطمۃ الزہراء علیہ السلام قبل ان یثنی رجلیہ من صلاۃ الفریضۃ غفر اللہ لہ ویبدأ بالتکبیر۔ جو شخص فریضہ نماز کے بعد اور اپنے پاؤں سیدھے کرنے سے پہلے یہ تسبیح بجا لائے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اسے چاہیے کہ اس کا آغاز اللہ اکبر سے کرے۔ کافی کی ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ابو ہارون مکفوف سے فرماتے ہیں، اِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِتَسْبِیحِ الفاطمۃ علیہ السلام کما نَأْمُرُہُم بِالصَّلَاۃِ فَالْزِمْہُ فَإِنَّہُ لَا يَلْزِمُہُ عَبْدٌ فَشَاقَ۔ ہم اپنی اولاد کو حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا ایسے حکم دیتے ہیں جیسے انہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی اسی امر کو اپنے لیے لازم سمجھ لو، کیونکہ جو بندہ اس کی پابندی اختیار کرتا ہے کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ کتاب کافی کی تیسری جلد کے صفحہ 342 اور 343 کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک تسبیح فاطمۃ الزہراء سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں۔ اگر کوئی اور چیز افضل ہوتی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی حضرت زہرا کو عطا فرماتے۔ مخدومہ کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔